اس حوالے سے بات دیکھیں، آج محترم عمران خان صاحب کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری جو القادر کے ٹرسٹ کیس میں تھی وہ بھی تھی، اور بشرا عمران بی بی کی دو درخواست قبل از گرفتاری تھیں، جو ایک توشہ خانہ کے کیس میں تھی اور ایک جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں تھی۔ وہ تینوں جو ہیں یہ عبوری ضمانت پر ہیں قبل از گرفتاری۔ تو یہ آج جو ہوا، ہم نے یہی انہیں بتایا کہ جناب تفتیش انہوں نے سیر حاصل کر لی ہے اور اس جسمانی ریمانڈ بھی انہوں نے پورا ایگزاسٹ کیا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو لندن سے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے اس کی ترسیل جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کی جو ہے انہوں نے چھان بین کی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے اس کا جو ہے ریگولیٹ بھی کر دیا۔ وہ 190 ملین جو ہے اور 35 ارب روپیہ وہ سرکاری خزانے میں سپریم کورٹ سے کے اکاؤنٹ سے نکال کے سرکاری خزانے میں وہ داخل بھی کر دیا، اور جو باقی کا اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کو دے دیا، چونکہ ملک ریاض یا بحریہ ٹرسٹ بحریہ ٹاؤن جو لمیٹڈ ہے اس کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کی زمین کے افزانے میں 460 ارب روپیہ ملک ریاض یا بحریہ ٹرسٹ کے ذمے انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اسی لیے اکاؤنٹ کھول دیا، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کروانا تھا 2026 تک۔ 460 ملین جو ہے 460 ارب روپیہ وہ انہوں نے جمع کروانا ہے بحریہ ٹرسٹ نے، تو وہ اس سلسلے میں وہ داخل کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اس میں ثابت ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے وہ عمران خان نے گین اس میں نہیں کیا، نہ حکومت کسی اور وزیر یا کسی جو ہے آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا، بالکل واضح طور پر اس تفتیش میں آ گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بحریہ ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا، وہ بھی جو ڈیڈ ہے، جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے، اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانت داری کے طور پر اس پر ہیں، اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے، لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو، اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی ٹرسٹیز کو نہیں ملے گا، بلکہ کسی اور چیریٹیبل ایسے ٹرسٹ کو یہ تفویض کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی دونوں صورتوں میں، یعنی 190 ملین آنے میں یو کے سے اور ٹرسٹ ڈیڈ کے بننے میں جو ملک ریاض نے دیا گفٹ کے طور پر، اس میں ایک پائی کا بھی نہ محترم عمران خان صاحب کو کوئی گین ہوا اور نہ ہی بشرا بی بی کو گین ہوا۔ اس لیے وہ جہاں تک تعلق ہے یہ ٹرسٹ کا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ تو بالکل سمیش ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرا رہ گیا توشہ خانہ کا کیس، تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے، وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس میں بھی کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے یا بشرا بی بی کو وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ بہرکیف یہ جو پریلیمنری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے 6 دسمبر کے لیے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر کے توسیع کر کے ضمانتیں عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں اور بشرا بی بی کی دونوں کیسز میں توسیع کر کے یہ 6 دسمبر کو اس کو رکھا ہے بقیہ بحث کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ان آج کی کارروائی کا جو جج صاحب نے کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جیل ٹرائل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کیس کا، کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، اخباروں کے توسط سے یہ چیز
عیاں ہوئی ہے کہ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا ہے، لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چونکہ ابھی تو ریفرنس داخل ہی نہیں کیا گیا ہے، ابھی وہ زیر تفتیش ہے مقدمات یہ، اور جب زیر تفتیش ہو تو ٹرائل تو ظاہر ہے شروعات ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹرائل. تو اس لیے جہاں تک جیل ٹرائل کا تعلق ہے، ابھی چونکہ اس کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہونے کے ایک قسم کا غیر مؤثر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرائل شروعات نہیں ہوئی ہے. تو اس کو تو ہم بر وقت اپنے وقت کے موقع محل کے حساب سے چیلنج کریں گے وہ بھی، کیونکہ ہمارا موقف بدستور یہی ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہی قانون کو میں مندرج ہے 352 ضابطہ فوجداری میں، اور ویسے بھی جو ہے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ہوتا ہوا نظر تبھی آ سکتا ہے جب آپ اندر ہوں یعنی آپ کمرے کے اندر ہوں، جیل کے اندر نہیں، عدالت کے اندر ہوں، اور آپ کی نظر سے ساری قوم اور سارا ملک اور دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. چونکہ آپ کو رسائی نہیں ہے، پبلک کو رسائی نہیں ہے، وکلاء کو رسائی نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے جیل ٹرائل ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہوگا. سو اس کو وقت پر چلیں. اب آپ کی جو دوسری سوال تھا کہ بڑی ماشاءاللہ یہ چل رہی ہیں خبریں، تو ایک بات کان کھول کر سن لیں سارے، مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے. عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے. There is no question of minus عمران خان. عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا، اور اس لیے جو بھی کوئی اس قسم کی خبر دے رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے اسے، لیکن جہاں تک فیصلے کا سوال ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. اس لیے عمران خان کے بغیر کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ عمران خان حصہ نہیں لے گا، یا پارٹی الیکشنز میں وہ چیئرمین نہیں ہوگا، یا کسی اور کا نام آ رہا ہے. سبھی محترم ہیں، یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے بیان دیا ہے وہ بھی جو ہے محترم ہیں، اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی بھی عزت اور احترام اور توقیر اتنا ہی ہے. لیکن اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے عمران خان چیئرمین اپنا پی ٹی آئی رہیں گے، اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی اگر الیکشن کا ہوتا ہے، اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کا سائملٹینسلی اگر الیکشن انٹرا پارٹی کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا واضح طور پر عمران خان نے پیغام دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے آج بہت اصرار سے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، آج انہوں نے پہلے بھی کہتے رہے لیکن آج انہوں نے بہت اصرار کر کے کہا ہے کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے، ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں. جس کا میں نے انہیں یہی جواب دیا ہے کہ میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کروں گا. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اور آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، آپ نے میرا یہ ریکویسٹ کی ہے، آپ نے مجھے شراکت کی اور شمولیت کی پی ٹی آئی میں. میرے لیے یہ بہت عزت اور احترام کی بات ہے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. لیکن فیصلہ سر دست میں اپنے دوستوں سے اور اپنی فیملی سے کرنے کے بعد انشاءاللہ ان قریب اس کا فیصلہ کروں گا. اپنا کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ یہاں پہ بات کریں ابھی، اسی طرح کل پی ٹی آئی کے جو سینئر وکلاء ہیں اور رہنما بھی ہیں، علی ظفر صاحب اور گوہر خان صاحب، شیر افضل صاحب، انہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو قانونی قدغنے ہیں جو الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین کے امیدوار
عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. کل علی ظفر نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی یہ کہا کہ یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں. شیر افضل خان نے صحیح بات کی ہے اور جو پارٹی کی طرف سے جو تردید آئی وہ بھی صحیح ہے, لیکن اس پہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. سردار صاحب یہ ایک اور سوال ہے کہ کتنے ترجمان ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بھی اندر جیل سے ٹرائل سے نکلتا باہر وہ دعویٰ کرتا ہے میں ترجمان ہوں, یہ کلیئر کروا دیں کہ وہ ہر کوئی اپنا اپنا بیان دے رہا ہے, کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ ہی ترجمان مرکزی بن جائیں, نعیم بلوچ صاحب کو بنا دیں, کوئی ایک تو بنے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں ترجمان کوئی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سیدھا عمران خان سے گھنٹہ ڈیڑھ مل کر آ رہا ہوں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے عمران خان نے خود کہا ہے. اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ علی ظفر صاحب سے پوچھیے گا, مروت صاحب سے پوچھیے گا. میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں, خان صاحب بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں. انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. خان کے بغیر پی ٹی آئی کانسیپٹ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. خان ہی چیئرمین ہوگا, یہی میں نے اخذ کیا ہے اور یہی میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں. باقی آپ جو مرضی تصور کریں. کر دیں کہ جناب یہ موصوف ہمارے ترجمان نہیں ہے, اگر یہ بات کریں تو اس کے اوپر مطلب وہ وضاحت نہیں ہے. ہر کوئی ٹی وی پہ آ جاتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے. دوسرا سر جیسے آپ نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ مل کے آیا ہوں, مطلب کالا انہوں نے بھی کل کالا کوٹ پہنا ہوا تھا, 1 گھنٹہ مل کے آئے ہوئے تھے, ٹائی بھی پہنی تھی, اور انہوں نے آ کے اسی طرح ہمیں کہا. اور خان صاحب کے وہ وکیل بھی ہیں. میں کب کسی چیز کی بھی میں تردید نہیں کر رہا ہوں. وہ اگر جانے ان سے پوچھیے گا, ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میں تو سیدھا دو ٹوک خان نے جواب دیا ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہوگا پی ٹی آئی کا, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن یہی تصور کرتا ہے. وہ کسی اور کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے چیئرمین کا. سو آپ جو اگر میں کب کلیم کر رہا ہوں کہ میں ان سے کوئی زیادہ معتبر ہوں. ہاں یہ انتظار صاحب باقی یہ بتا دیں کہ سائفر کیس میں جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا, اس نے انہوں نے سبجیکٹ ٹو اڈیالہ جیل سپرنٹ کر دیا, سپرنٹ رول کر دیا, اس کے مطابق. ہاں اس کی بھی بات ہوئی تھی, اس کا بات ہوئی ہے, اور اس کا انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا ہے کہ اس آرڈر کو بھی چیلنج کرنا ہے کیونکہ یہ توہین عدالت کے مترادف ہے. جب ایک ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فیصلہ کرتی ہے اور پہلے سارے نہ صرف نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیتی ہے بلکہ جو ٹرائل اور جو کاروائی جیل میں ہوئی تھی اس کو بھی منہدم کر کے ختم کر دیا, اریز کر دیا اس کو, تو پھر اس کے بعد یہ کیسے آرڈر کیا ہے جج صاحب نے, وہی جو ہے بعد میں تو یہ توہین عدالت بھی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے, تو اس لیے وہ ہائی کورٹ میں اس جیل ٹرائل کو یا جو نیا ان کا فیصلہ یا آرڈر ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے جج صاحب نے, اگرچہ انہوں نے ابھی تو وہ وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیجا ہے, لامحالہ نوٹیفیکیشن تو ہو ہی جائے گا, لیکن اس کو خان صاحب نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ وکلاء کی ٹیم جو ہے اس پر یقیناً کام کر رہی ہے. ایک اور چیز جس پر خان صاحب کو بہت تکلیف ہوئی, اور وہ تکلیف یہ ہوئی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے, اتنا بھی گر سکتا ہے کہ جوان بچیوں کی جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں ان کی ماں پر 2 مہینے وہ حراست میں رہنے کے بعد آ کر جو بیان اس نے دیا ہے اس کے سابقہ خامند نے خبر مانکا نے, اور جو کمپلینٹ کی بھی ہے وہ تکلیف دہ ہے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے اور اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اور یہ انہیں یقیناً ایک بالکل اس کا دکھ کا اظہار انہوں نے کیا, برملا کیا کہ یہ اس حد تک گرنے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. سیاست میں باقی سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیسز بنا دیے, القادر بنا دیا, آپ نے جو ہے توشہ خانہ بنا دیا, سمجھ آتی ہے, لیکن اس حد تک ذاتیات پر کہ ایک ایسی یعنی خاتون جو اب ان کی ازدواج میں ہے, جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں, ان کی جوان بچیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے, بچوں کو سب پتہ ہے کہ خاور مانکا نے طلاق دی اور عدت کے بعد ہی شادی ہوئی, اس طلاق کے بعد, اور پھر اس قسم کی 2 مہینے میں یہ 3.5 سال 6 سال شادی کو ہو گئے, 6 سال شادی کو ہو گئے. آج آ کر انہیں جو ہے خاور مانکا کو 2 مہینے اندر رکھ کر بابا سلاسل کر
کر کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا. اور آپ نے دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے موصوف کل بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے تو کاغذ لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے, لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے. جج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شاید آپ کی ریکارڈ کی گی, یہ نہیں ہوگی. تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا, جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا. اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا, جس طرح سے وہ کانپ رہا تھا, اور 2 مہینے کی 6 سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ عدت میں شادی ہوئی ہے, تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا. میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں. بہت شکریہ جی. تو بھی لکھے ہیں, پڑھ رہے ہیں؟ نہیں میں تو وہ ایک کوشچن. بہت شکریہ جی. یہ جو کل سے کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, پارٹی کی طرف سے ایک بیان آیا تھا اور اس کی پھر بعد میں تردید کی گئی, تو اس کے اوپر آج میڈیا اور اخبارات نے بڑا رپورٹ کیا ہے. خان صاحب کے علم میں ہے یہ تمام باتیں. اس کے اوپر خاص طور پر انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دی ہیں کہ میں بات کروں, آپ سب کو بتاؤں اور آپ کے ذریعے قوم کو یہ بتاؤں کہ پارٹی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ میں اپنی کور کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ اناؤنس کیا کروں گا. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ اس مشکل وقت میں جس طرح سے کام کر رہی ہے, نہ صرف یہ اس فسطائیت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچا رہے ہیں, گرفتاریوں سے بچ رہے ہیں, بلکہ وہ پارٹی کا جو کام ہے وہ دن رات جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر کسی وکیل کو کسی اور کی جو بات ہے اس کو نہ سنا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ جو میری کور کمیٹی ہے, پارٹی کی کور کمیٹی فیصلہ کرے گی, اس کا اعلامیہ جاری ہوگا, صرف اسی پہ یقین کیا جائے. باقی وکلاء جو ہیں ان کو ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ آپ اپنے کیسز کے متعلق جو ہیں یہاں پہ بات کریں, اور وہ صرف اپنے کیسز کے متعلق ان کے میرٹس کے اوپر, ان کے کارروائی کے اوپر بات کریں گے. باقی تمام پولیٹیکل جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تمام اناؤنسمنٹس کور کمیٹی کیا کرے گی. یہ بتائیے گا سر شہر کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کا اسٹیٹس بتائیں. وہ جب بھی جیل سے نکلتے ہیں اور وہ اتنے زور سے بیان آیا ہوتا ہے کہ وہ بس کیمرے کا انتظار کرتے. ابھی اس وقت میں یہی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آئندہ, جو بھی پولیٹیکل فیصلہ کور کمیٹی کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوگا وہی فائنل تصور کیا جائے گا, وہی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہوگی. باقی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے انڈیویجول خیالات ہیں, لیکن پارٹی کا کوئی اس میں فیصلہ نہیں. اس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کا جو پیغام انہیں گزشتہ روز پہنچایا گیا تھا اس پر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا, آپ کو آگاہ کیے؟ نہیں جی, میری اس بارے میں اس میں بات نہیں. دیکھیے جی, وہ مروت صاحب کا جو بیان ہے نہیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے جو پیغام دیا اس کا جواب وہی دیں گے, اور کیا بات ہوئی میرے ساتھ جو ہدایت دی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کوئی ایسی فیصلہ نہیں ہوا ہے, خان صاحب ہی چیئرمین رہیں گے, یہ میں نے ان کا بیان آپ کو بتا دیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی تو آپ پارٹی میں نہیں ہیں, پی ٹی آئی میں, ظاہر ہے ابھی آپ کو دعوت دی گئی ہے اور یہ فیصلہ بعد میں کریں گے, تو آپ کی بات صحیح مانی جائے, یہ مجھے انہوں نے آپ کی بات مانی جائے, شیر افضل کی مانی جائے, علی آپ جس کا مرضی مانے. خان صاحب نے جو مجھے کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے, اور کوئی اور تصور نہیں ہو سکتا ہے, چیئرمین خان صاحب ہی ہوں گے. اب آپ اس کو جو مرضی کریں. اب آپ کو دعوت دی گئی ہے, ہاں بالکل, یہ بھی کچھ طرح کہ آپ کو ٹاسک دیے گئے کچھ لوگوں کو واپس لانے کے حوالے سے رابطے کرنے کے حوالے سے, ایسا نہیں ایسی کوئی نہیں ہے. وہ تو جب میں جوائن کروں گا تو پھر بات ہوگی نا اس چیز پر.